السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج 15 اگست بروز ہفتہ ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بڑی خبر آپ کو سامنے رکھنی ہے۔ شاید یہ خبر رکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ کتنے ہی ایسے کارکنان ہوں گے جو میرے بارے میں منفی رائے رکھنا شروع کر دیں گے یا جو کمنٹ سیکشن میں آ کر برا بھلا کہیں گے، لیکن سوال بنتا ہے، اگر ہم مفتی منیب الرحمان کو غلط کہہ سکتے ہیں، اگر وہ تحریک لبیک کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے تو ہم ان کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ہم دیگر اہل سنت والجماعت کے اکابرین کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا سانحہ مرید کے ہوا، اس کے بعد تحریک لبیک کے لیے کھل کر بات کیوں نہیں کی۔ اگر ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں تو تحریک لبیک کی اعلیٰ قیادت سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اور اب سوال پیدا ہوتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی علامہ سرور سیفی صاحب جو ہیں ہر نئے روز نئی تقریب کے دن جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں۔ 14 اگست پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں پر نمایاں حیثیت میں علامہ سعد رضوی کے حق میں بات کرتے ہوئے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی کل کی جو تقریر تھی، تقریباً 12 منٹ طویل تقریر تھی، اس میں علامہ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ انہوں نے علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے حوالے سے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ اس کے علاوہ دیگر جو مفتیان ہیں جو اعلیٰ قیادت اس وقت منظر عام پر ہے، یعنی وہ ویڈیو پیغامز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ اب کوئی لائے عمل کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے ہوتے تو لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ حالات بڑے ناساز ہیں اور حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے حوالے سے، علامہ سعد رضوی کو رہا کروانے کے حوالے سے یا کسی بھی دیگر تحریک لبیک کو جو کل عدم کیا گیا ہے وہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی لانگ مارچ یا احتجاج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن حالات پچھلے 10-11 ماہ ہو چکے ہیں تو حالات بہتر نہیں ہیں اور حالات آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ اب میں نہیں بلکہ لوگ بھی سوال اٹھانے لگ گئے ہیں۔ جو کل العاقب وائس پر آفیشیل جو چینل ہے تحریک لبیک پاکستان کا، اس کے اوپر جب علامہ سرور سیفی صاحب کی وہ تقریر چلی تو نیچے لوگ سوال کر رہے تھے کہ علامہ سعد رضوی کے بارے میں ہمیں بتائیں، ہمیں اگلے لائے عمل کے بارے میں بتائیں، ہمیں تحریک کے فیوچر کے بارے میں بتائیں کہ ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا۔ تو اب لوگ سوال اٹھانا شروع ہو چکے ہیں۔ میں یہ اپنا انالیسس دے رہا ہوں، کوئی خبر بریک نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ قیادت جو ہے علامہ سرور سیفی صاحب ہوں، مفتی وزیر احمد ہوں یا جو لوگ یہ باہر ہیں، یہ کسی نہ کسی حد تک کمپرومائزڈ ہو چکے ہوں۔ سوال بنتا ہے، یہ سوال ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے اب ہمیں تحریک میں جان نظر نہیں آ رہی۔ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے وہ اسپوک پرسن ہیں تحریک لبیک کے، ان کا اس طرح سے کوئی جو ہے ایکٹیویٹی ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی جس سے ہم کہہ سکیں کہ علامہ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے جو ہے کوئی جدوجہد ہو رہی ہے، کوئی تحریک چلا رہے ہیں۔ کم سے کم جو ہے وہ لوگوں کو کراچی سندھ میں تحریک لبیک پر اس قدر کریک ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، بلوچستان میں اس قدر کریک ڈاؤن دیکھنے کو نہیں ملا۔ کم سے کم ان لوگوں کو موبلائز کریں، ان لوگوں کو چارج کریں کہ وہ علامہ سعد رضوی کے حق میں آواز بلند کریں۔ یہاں پر جو کارکنان ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ آوازیں بلند کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو علماء، جو ممبران اس وقت باہر بیٹھے ہیں، جیسا کہ مفتی سرور سیفی صاحب ہو گئے یا مفتی وزیر احمد ہو گئے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی خاصا رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ تو سوال پیدا ہوتے ہیں، جہاں پر ہم سوال مفتی منیب الرحمان سے کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم باقی اہل سنت والجماعت کے اکابرین سے سوال کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم سوال، یہ جمہوریت ہے، یہ جماعتی جمہوریت، یہ پارٹی جمہوریت کے نام پر بنی تھی، یہ پارٹی اسلام کے نام پر بنی تھی اور اسلام سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور ہم سوال کر سکتے ہیں علامہ سرور سیفی صاحب سے کہ اب تک آپ نے علامہ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے کیا کیا؟ آپ خود باہر بیٹھے ہیں، خود آزاد ہیں، علامہ سعد رضوی کس حال میں گزر رہے ہیں، تو یہ عوام کو خود آ کر بتائیں، کم سے کم ویڈیو پیغام میں بتائیں کہ ہماری حکومت کے ساتھ یہ مذاکرات چل رہے ہیں یا ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پہلے ایک وائس ان کی لیک ہوئی تھی، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ وہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ علامہ سعد رضوی کی جگہ کوئی اور شخص کو امیر منتخب کر دیا جائے۔ یہ خود آ کر انہوں نے نہیں بتایا تھا، تو ہمیں آ کر کم سے کم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اب تک تحریک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد اب تک تحریک اور حکومت کے درمیان معاملات کہاں تک پہنچے، کون سا راستہ نکل رہا ہے یا اب تک معاملات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ کم سے کم لوگوں کو علامہ سعد رضوی کے بارے میں بتائیں کہ اگر کسی شخص کو حکومت نے علامہ سعد رضوی کی ویڈیو، تصویر یا ان سے ملوایا ہے یا دکھایا، کم سے کم وہ لوگوں کو بتائیں۔ لوگ
لوگ پچھلے 11 ماہ سے قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ علامہ سعد رضوی کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، وہ کس جگہ ہیں، یا وہ یہاں تک کہ ان کی نعوذ باللہ شہادت کے بارے میں بھی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں۔ تو علامہ سرور سیفی صاحب نے کوئی آ کر کھل کر رد عمل نہیں دیا، تو کم سے کم ان کو رد عمل دینا چاہیے۔ تو یہ سوال بنتا ہے، اور اب عام کارکنان یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ علامہ سرور سیفی صاحب کی ویڈیو جا کر دیکھیں، میرے چینل پر لگی ہیں، اس کے نیچے آپ جا کر دیکھیں جو کمنٹ ہے ان میں تقریباً ہر چوتھا بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ علامہ سعد رضوی کہاں ہے، علامہ سعد رضوی کے بارے میں ہمیں بتائیں، علامہ سعد رضوی کے بارے میں کچھ کریں۔ آپ لوگوں نے علامہ سعد رضوی کو تنہا چھوڑ دیا، تو لوگوں میں بدگمانی پھیل رہی ہے، لوگوں میں ایسے ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ تو ان سوالات کو روکنے کے لیے اعلیٰ قیادت جو اس وقت موجودہ قیادت جو باہر بیٹھی ہے، علامہ سرور سیفی صاحب، مفتی وزیر احمد صاحب، اس کے علاوہ جو ہے وہ پشاور کے جو امیر تھے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، ان سب کو آ کر بتانا چاہیے کہ علامہ سعد رضوی کس حال میں ہیں اور ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانے سے علامہ سعد رضوی رہا نہیں ہوں گے، علامہ سعد رضوی منظر عام پر نہیں آئیں گے۔ تو جو کارکنان ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے ان کے کچھ معاملات غلط بھی ہو رہے ہیں، جیسا کہ لاہور میں ایک سب انسپیکٹر اور ایک کانسٹیبل کو مارا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ طریق لبیک کے کچھ کارکنان، کیونکہ یہ وقوع جو ہے یہ بالکل مرکز کے قریب ہوا تھا، تو کچھ کارکنان جو ہیں ان کو ایگزیکٹ انفارمیشن کا نہیں پتا تھا، ایگزیکٹ نیوز کا نہیں پتا تھا، تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اور واٹس ایپ کے اندر میسیجز کرنا شروع ہو گئے کہ شاید تحریک کے کسی کارکن نے ان پر حملہ کیا ہے، جبکہ اس طرح کی کوئی بھی نیوز جو تھی وہ درست نہیں تھی، فیک خبر تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس شخص نے ان سب انسپیکٹر اور اس کانسٹیبل کو مارا، اس کے بھائی کو سی سی ڈی نے جو ہے وہ کسی کیس میں مارا ہوا تھا، اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے، اپنا غصہ اتارنے کے لیے جو ہے یہ قدم اٹھایا، اور یہ نہایت غیر قانونی قدم تھا۔ طریق لبیک کسی بھی ایسے عمل کو سپورٹ نہیں کرتی، طریق لبیک کا کوئی کارکن ایسے عمل کو سپورٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ طریق لبیک پازیٹیو ہی رہی ہے۔ ایون کہ علامہ سعد رضوی کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں، جب علامہ سعد رضوی نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، ہماری آواز کوئی میڈیا چینل نہیں دکھا سکتا، لیکن ہم پھر بھی خاموش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اور ہم اس کے امن کے لیے، اس کو مزید امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمیشہ خاموش رہے ہیں۔ ہم نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، اور ہمیں یہ دکھائی بھی دیتا ہے کہ طریق لبیک نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ طریق لبیک کے ساتھ سانحہ مرید کے ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور سانحہ کس بنا پر کیا گیا کہ صرف فلسطین کے لیے آواز کیوں بلند کر رہے ہیں؟ کوئی مطالبہ نہیں تھا، کوئی ایسا مطالبہ طریق لبیک کی جانب سے نہیں تھا جو حکومت نہ مانتی یا ماننے کے لیے جو تھی وہ تیار نہیں تھی، نہ مطالبہ تھا، صرف ایک احتجاج تھا جو ریکارڈ کروانا تھا اسلام آباد تک، وہاں پر جا کر پروٹیسٹ ریکارڈ کروا کر واپس آ جانا تھا، معاملات ختم ہو جانے تھے۔ لیکن اتنا بڑا آپریشن کر دیا گیا طریق لبیک پاکستان پر، پھر بھی طریق لبیک خاموش رہی، قانون ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ لیگل طریقے سے عدالتوں کا رخ کیا، اور عدالتوں سے ہمیشہ جو ہے وہ مایوسی ہوئی۔ پچھلی دفعہ 7 اگست کو جو کاروائی ہوئی تھی، جو سماعت ہوئی تھی یا صداقت صاحب کی عدالت میں، تب یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ شاید اب انصاف ملے گا، شاید اب بہتری کی طرف آئے گا۔ 13 اگست کو دوبارہ سماعت ہونی تھی، جو 13 اگست کو سماعت نہ ہو پائی، اور یہ کہہ کر جو ہے وہ ٹال مٹول کر دی گئی کہ ایک درخواست نہیں مل رہی، جب تک درخواست نہیں ملے گی تب تک وہ 56 پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ فریق نہیں بنیں گے، یہ کہہ کر ٹال مٹول کر دی گئی، اور دوبارہ سے سماعت 27 اگست پر لے کر جائی گئی۔ اب تک طریق لبیک کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملا، عدالتوں سے کسی قسم کی کوئی بینیفٹ نہیں ملا، نہ لیگل طریقے سے مل رہا ہے۔ اس کے باوجود طریق لبیک جو ہے وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہی، کیونکہ حب الوطنی کا جو مظاہرہ اس وقت طریق لبیک کر رہی ہے وہ شاید ہی کسی جماعت نے کیا ہو، نہ کوئی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا، نہ اپنے پاکستان کے خلاف کوئی ایک بھی جملہ کہا۔ تو طریق لبیک پاکستان جو ہے وہ صحیح لیگل طریقے سے اپنا کام کروانا چاہتی ہے، اور حکومت جو ہے اس کے ساتھ معاملات کہاں تک پہنچے یہ علامہ سرور سیفی صاحب کو، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو، مفتی وزیر احمد کو آ کر جواب دینا چاہیے، لوگوں کے سوالات کے جواب دینے چاہیے کہ اگر آپ گرفتار نہیں ہیں، آپ حکومتی کسٹڈی میں نہیں ہیں، تو آپ نے اب تک علامہ سعد رضوی کے حوالے سے کیا کیا، وہ آ کر لوگوں کو بتائیں۔ ایک وائس وہ بھی جو لیک ہوئی تھی علامہ سرور سیفی صاحب کی کہ علامہ سعد رضوی کو ہٹا کر کسی نئے شخص کو امیر منتخب کرنا چاہتی ہے حکومت، تو اس کے بعد معاملات کہاں تک پہنچے یہ کم سے کم آ کر لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بدگمانی جو ہے اس کو مٹائیں۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں، اور شاید آپ کو بھی یہ میری باتیں تھوڑی سی
حیران کن لگیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سوال بنتا ہے پاکستان میں ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے، جمہوریت ہے، اور اسلام میں بھی جمہوریت کو پسند کیا جاتا ہے، اور جمہوریت میں سوال کرنا بنتا ہے، اور ہم سوال کریں گے، علامہ سرور سیفی صاحب سے بھی کریں گے، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سے کریں گے، مفتی وزیر احمد سے کریں گے، جتنے بھی اعلیٰ اکابرین، جتنے بھی اعلیٰ ممبران رکن شورا اس وقت باہر ہے، ان سے سوال بنتا ہے کہ بتائیں علامہ سعد رضوی صاحب کہاں ہیں، بتائیں انس حسین رضوی صاحب کہاں ہیں، کوئی ایک ویڈیو، کوئی فوٹیج آپ کو حکومت نے دکھائی ہو تو آپ کس بنا پر خاموش ہو کر بیٹھے ہیں کہ علامہ سعد رضوی محفوظ ہیں؟ جب تک آپ کو اگر دکھائی گئی ہے تو وہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ تصویر ہمیں دکھائی گئی، یہ ویڈیو دکھائی گئی، ہم سے یہ بات کروائی گئی علامہ سعد رضوی پر، آپ صرف اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں کہ علامہ سعد رضوی محفوظ ہیں، علامہ سعد رضوی کو کچھ نہیں ہوا اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ اس طرح بہتری کی جانب نہیں جا رہے، آپ کم سے کم لوگوں کو آ کر جو ہے وہ کلیئرٹی دیں، کلیئر کریں چیزیں کہ معاملات کہاں تک گئے۔